بول بندے آقا بول راشد ناتے لکھنا پڑھنا یہ ہے رب کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز اونچی ہے پرواز نعت نبی تو سنائے جا نعت نبی تو سنائے جا کانوں میں رس گھول آقا 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 بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول عرضیاں ساری میں چہرے آیا ہوں تم سے کیا تم خود ہی سمجھ لو مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے؟ الحمدللہ حضور کے کرم سے 30 برس تو ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بچپن سے شوق ہوا، یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ نعت پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اسکول لیول پہ ہوتا ہے، لیکن آواز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی دی، شوق کب سے ہوا؟ یہ الحمدللہ میرے والد بہت خوبصورت نعت پڑھا کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کچھ گھریلو حالات ہوتے ہیں انسان کے کہ وہ اسے قائم نہیں رکھ سکے، لیکن وہ شوق میرے بڑے بھائی محمد رئیس اعظم میں منتقل ہوا، تو انہوں نے جب گیا تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، تو رات کو سو جاتا تھا، تو بہرحال میں سوتا نہیں تھا، میری قسمت جاگ جاتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھائی نے پھر نعت خوانی سے تھوڑا سا کنارہ کشی حالات کی وجہ سے اختیار کی، تو وہ شوق مجھ میں منتقل ہوا۔ تو سن 83 میں الحمدللہ میں نے ایک نعت پڑھی، پیا ہے صدق دل سے جس نے پیمانہ محمد کا، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا۔ تو یہ میرے والد پڑھا کرتے تھے نعت، تو یہ نعت سب سے پہلے میں نے پڑھی، اور حضور کے کرم سے میں الحاج خورشید احمد صاحب سے بہت متاثر رہا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ ان کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کے ماشاءاللہ جو ہے سلسلہ پیچھے سے چلتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے۔ اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، میں آج بھی یہ بات کہوں گا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو یہ میں نشست میں بیٹھا ہوں۔ پروگرامز ہم کرتے ہیں اور مختلف قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں، لیکن اس نشست میں بیٹھنے کا انتظار باخدا میں آپ کو شاید میری بات پہ یقین لائے، مجھے بڑا بے صبری سے رہتا ہے کہ اس نشست میں بیٹھیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سحری جو ہے وہ ہماری اس وقت چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جی ہم بتا دیں کہ جو سامیہ نے قیمہ بنایا تھا، اور نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے، یہاں جتنے مہمان ہیں انہیں بہت پسند آیا، تو جی آپ پاس ہو گئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میری اصلاح ہو سکتی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ اصلاح ان کی ہوتی ہے جس میں غلطی ہو آپ کوئی سوال آپ چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے پوچھنا، آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ آج کل اسکولز میں بچوں کو اگر ٹیچرز ڈانٹ دیتی ہیں تو ماں باپ آ جاتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹا، کیونکہ استاد تو بچے کی اصلاح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو اچھی بات بتانے کے لیے ہوتے ہیں، تو آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ رمضان ہے اور اچھا ہے گھر میں بچے ہیں اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی، تو میں یہ میرا سوال ہے کہ کیوں کرتے ہیں ماں باپ ایسا؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو اسکول میں یہ ہو گیا کہ آپ مار نہیں سکتے ڈانٹ نہیں سکتے، تو اس پہ ان کا کوسچن
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. ایک بات یہ نظر رکھیے گا, مراد یہ ہے کہ استاد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ مارنے سے بہتر ہے کہ اس کے روب اور اس کے دبدبے میں یہ حیثیت ہو کہ وہ بچہ جو ہے ان کی بات کو جانے. لیکن آپ نے جو پیرنٹس کی بات کہی نا کہ والدین آ جاتے ہیں اور استاد کو برا بھلا کہتے ہیں, تو سب سے پہلے والدین کے لیے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خاص طور پہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے بھی, ماں کے لیے بھی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو من المہدی الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. تو اصل جو استاد کا یا علم کا جو کرائیٹیریا سیکھنے کا وہ ماں کی گود ہے. بچہ اس وقت بھی ماں کا نام لینا جانتا ہے جب وہ اسے پانی مانگنا بھی نہیں آتا, تب بھی وہ ماں کہتا ہے. تو ماں ایسی شے ہے جو تربیت گاہ ہے. کیا آیا وہ اپنے بچے کو نہیں مارتی؟ آپ دیکھیں کیا ماں بچہ ایک حد تک ماں سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے اپنی اولاد کو, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بھی جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو مارتی ہے, ماں بھی اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے. تو استاد چاہے خاتون کی ہو یا مرد کی طریقے سے ہو, استاد بھی ماں اور باپ کے برابر ہی ہوتا ہے. تو پہلی بات تو کہ استاد کو مارنا نہیں چاہیے, صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن استاد کے اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے روب اور دبدبے کے لحاظ سے اور اپنے پڑھانے کے انداز سے بچوں میں اتنا شور پیدا کر لے کہ بات جو ہے استاد کی مانی جائے. دوسری بات, بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈانٹ کے بھی نہیں سمجھتے, پیار سے بھی نہیں سمجھتے, ان کے لیے تھوڑا بہت ان پہ اسٹرکٹنس کرنی پڑتی ہے. بالکل آپ صحیح فرمائیں. اس میں طریقہ ہے کہ اس میں ماں باپ کا جو نا فقدان یہ ہوتا ہے شے میں دے دینا کہ دیکھو تمہیں کوئی ہاتھ لگائے, ٹیچر تمہیں کچھ کہیں, تو اب اس کو بچہ ہی ہوتا ہے نا, اس میں سیاست نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر باپ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے نا, تو اگر ٹیچر نے سکھایا کہ بھائی اگر تو کوئی کھڑے ہو کے پانی پیو تو تم کیا کرنا, انہیں بولا بیٹھ کے پانی پیئے. تو اسی طرح بچے میں سیاست نہیں ہوتی, لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, ماں باپ بھی اسے سکھا ہوتے ہیں. مثال گھر میں ابو جی بیٹھے ہوئے اور کوئی آ گیا, کہہ دینا کہ پپا گھر پہ نہیں ہے, پپا گھر پہ ہیں, لیکن سکھایا کس نے؟ جھوٹ, باپ نے سکھی. تو تربیت کا فقدان جو ہے نا, مفتی صاحب جو انہوں نے کوشچن کیا وہ بالکل سمجھ گیا تھا, لیکن اسی پوائنٹ پہ میں آنے ہی والا تھا. لیکن کیا اب ہمارے اسکولوں میں جو مسئلے ویسے ہی چل رہے ہیں, فیسوں کے مسئلے چل رہے ہیں, کیا ہمارے اسکولوں میں اب واقعی بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے یا یہ ایک بزنس چل پڑا؟ بالکل یہ بات صحیح فرمائی آپ. دیکھیں اس بالکل آپ جو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں علم جو ہے نا, میں نے بات کرنا کہ علم چاہے ظاہری ہو, چاہے آپ دنیاوی علم ہو, چاہے دینی علم ہو, دونوں علوم. اور یہ صرف میں آپ کو صرف یہ بات نہیں کہ آپ صرف بزنس صرف دنیا کے علم کو لوگوں نے بنا لیا. میں نے ایسے بھی مدارس دیکھے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو نام پر لوگ مال لے رہے ہیں, لیکن وہاں کام دین کی خدمت نہیں ہو پا رہی. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ آپ چاہے دنیا کا علم حاصل کریں یا دین کا علم حاصل کریں, علم کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. علم جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, چاہے بزنس کر رہے ہوں یا جو بھی کر رہے ہیں, اگر اس پوائنٹ آف ویو سے علم پھیلانا چاہ رہے ہیں تو یہ خسارہ ہی ہے. کیونکہ قرآن نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کے, رب نے قرآن میں فرمایا انسان خسارے میں. تو مراد یہ کہ انسان جتنا بھی کما لے خود بھی کر رہے, لیکن اگر ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ ہر بات. مفتی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. جی جی, اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب مبشر صاحب بھی ہیں, کہ کیا ہمارے اسکولوں میں اصلاح ہو رہی ہے؟ کیا بچے کو وہ چیز سکھائی جا رہی ہے جو اس کے لیے زندگی میں آگے جا کر اصلاح کا باعث بنے؟ دیکھیں تعلیم دینا, ایجوکیشن حاصل کرنا وہ ایک الگ پیٹرن ہے. میں بات کر رہا ہوں, پھر میرا سوال ہے آپ سارے معزز مہمانوں سے کہ اصلاح ہو رہی ہے؟ آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے معاشرتی اصلاح. بالکل آئی ایم آف دی اوپینین کہ اگر معاشرے میں آپ کو چینج لانا ہے تو آپ بشیر اور صغیر کو اب نہیں اب سمجھا سکتے ہیں, بیکاز وہ اس چیز کے لیے کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. ابھی میرا ناردرن ایریاز جانا ہوا, وہاں میں نے دیکھا کسی نے پیمپرز پھینکے ہوئے ہیں, کسی نے چپس کے ریپر پھینکے ہوئے ہیں. وہ ایریاز میں گئے اور وہاں گن مچا کر آئے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو سیوک سینس ڈیولپ کرنے کی بات ہے نا, اب ہم معاشرے کو چینج ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس بچے پر محنت کریں, اسکول گوئنگ کڈ پر, بالکل, تاکہ 20 سال میں 22 سال میں 25 سال میں جب وہ جوان ہوگا تو وہ ایک اچھا معاشرہ ہمارے سامنے آئے. تو یہ بہت ضروری ہے جو آپ بات کریں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلڈنگ. ڈاکٹر صاحب آپ کس پہ کیا رائے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ جو مفتی صاحب نے جتنا حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا کہ ماں کی گود سے لے کر اور لحد تک یعنی قبر تک انسان طالب علم رہتا ہے, علم کا متلاشی رہتا ہے.
دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے گھر کی تربیت. اگر گھر میں صحیح تربیت مل رہی ہے تو یقیناً وہ بچہ جو ہے معاشرے میں ایک اچھا مقام اس کا بھی ہوگا, اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ بیٹھیں گے تو وہ بھی ایک اچھا رنگ لے کے اٹھیں گے, ایک اچھا تاثر لے کے اٹھیں گے. اچھا لیکن گھر کی تربیت بالکل بہت ضروری ہوتی ہے. گھر کی تربیت سے آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ بڑوں کو آپ بولیں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, لیکن جب وہ سوسائٹی میں اترتا ہے تو اس سوسائٹی میں اسے ابے تبے سننے کو ملتا ہے. بالکل. اور اسے یہ آپ جناب کی لینگویج سے ہٹ کے وہ ایک ایسی سوسائٹی میں, تو اس میں پھر اس کی تربیت ایک کانفلکٹ نہیں ہوگی. نہیں, وہ تو ہوگی, لیکن پھر بھی وہاں تو ماں باپ, اب بہت سے ماں باپ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھتے ہیں. نہیں, وہ بھی صحیح نہیں, میٹرک کر لیتے ہیں, فرسٹ ایئر کرتے ہیں, لیکن جب وہ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں تو انہیں حرف عام میں معذرت کے ساتھ ممی ڈیڈی کہا جاتا ہے. جی, معذرت کے ساتھ وہ غلط ٹرانسمیشن ایسی ہے, لیکن ان کو پھر اس طرح کہتے ہیں کیونکہ انہیں اس سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں ایک اس میں رکھا ہوتا ہے. لیکن جب وہ سسٹم میں اترتے ہیں, ایک معاشرے میں آتے ہیں, وہاں تو دیکھتے ہیں یہاں تو سسٹم ہی کچھ اور بالکل اور ہے, ایک عجیب دنیا ہے. جی جی, اس کے ایک جواب مختصر میں جواب دے دیتا ہوں اور اس کو سمجھیے گا. ہمارا جو نصاب ہے نا یا کریکولم ہے وہ سلیبس کا ہے, مطلب کتاب ہے, بچہ نہیں ہے. یعنی ہم بچے کی ذہنی صلاحیت کو نہیں دیکھتے کہ بچہ کس کیپیبل ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی بچہ چاہے وہی بات ہے کہ صغیر ہے یا کبیر ہے, وہ کیسا بھی ہے, ہمیں وہ اپنے کریکولم کو اس کے ذہن میں ڈالنا ہے. کیونکہ ہمیں فیس آ رہی ہے نا بھائی کہ ہمارا وہ بچہ باہر کچھ بھی کرے, وہی بچہ انگلش جو اسکول میں بول رہا ہے, جیسے اسکول سے باہر آتا ہے آپ دیکھیں وہی ابے تبے بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں وہی کریکولم جو ہے نا, یا آپ کہہ لیں نصاب کہہ لیں, وہ ہم اپنا بچے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. بچے کی صلاحیت, بچہ بننا چاہتا ہے ڈاکٹر مثال طور پہ, اسے بنا رہے انجینئر کی ہم چاہتے ہیں. بچہ بننا چاہتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے, آپ اسے بناتے نہیں بھائی اس کو آپ دوسرے کام میں لگا دو. تو جو بچہ بننا چاہ رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بچہ اس کام میں بہتری کر لے گا, جب آپ اس کو وہ کام نہیں دیتے تو اصلاح نہیں ہوئی, یا اپنے ذہن کی اپنی جو خواہشات ہیں وہ اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں. اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا, آپ پہلے بچے سے پوچھیں طرف جانا چاہتے ہو. اچھا, لیکن اگر بچہ جانا ہی غلط طرف جا رہا ہے, جو ماں باپ کو پتہ ہے, اب اسی پوائنٹ پہ آ گئے کہ میرا بچہ ہے مثال کے طور پہ, اور وہ کوئی ایسی چیز وہ کر رہا ہے جو مجھے پتا ہے کہ میں اتنے سال زندگی گزار چکا ہوں اور اس کے ریزلٹ صحیح نہیں آنے, تو میں تو اس کو روکوں گا. اب ادھر پھر کیا ہوگا؟ اس طریقے کا آپ پھر اس چیز کو دکھائیں. دیکھیں بچہ, میں نے کہا بچے میں سیاست نہیں ہوتی, میں نے پھر کہا کہ بچہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا خرابی ہے, تو وہ کہے گا خرابی ہے. بچے کو آپ کہیں گے بیٹھ کر پانی پینا ثواب ہے, تو وہ کہے گا ثواب ہے. جہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے, آپ اس کو طریقہ کار کو بتائیں, لیکن آپ اسے ڈانٹیں گے پیٹیں گے. مثال اس بات کو سمجھیے گا, ایک بچی اپنے باپ کے پاس آتی ہے, کہتی ہے ابو جان پورے دن میں کتنا کما لیتے ہیں؟ فرمایا بیٹا کیا کام ہے؟ فرمایا بتائیں تو صحیح. فرمایا اچھا پورے دن میں 1 گھنٹے 500 روپے کما لیتا ہوں. اس نے کہا ایک کام کیجئے, مجھے 250 روپے ادھار دے دیجئے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا دے دینا, آپ سے مانگ رہی ہوں. انہوں نے کہا بھائی رات بھر تھک کر آیا تم مجھ سے مانگ کیوں رہی ہو؟ صبح اسکول جانا, جا کے سو جاؤ. تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہوا غصہ کا, بچی نے 250 روپے تو مانگے, کمرے میں مختصر بیان کر رہا ہوں, گئے 250 روپے دے دیے. بچی نے وہ 250 روپے لے اپنے کوائن باکس سے 250 روپے جمع کیے, اور جب دیکھے تو 500 روپے ہو گئے. اب کہا بابا جان پورے دن کی تو بات الگ ہے, پورے دن میں 1 گھنٹے میں 500 ملتے ہیں, 500 روپے رکھیے اور مجھے 1 گھنٹہ دے دیجیے. بات سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے اسکول بھیج دیا ہے, خود کچھ نہیں کرنا, وقت نہیں دے پا رہے. ساری بات. لیکن اب ادھر میں یہاں پر یہ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ ظاہر اب لائف اتنی بزی ہے اور اتنی ذہنی ٹینشن ہے, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ خواتین بھی کما رہی ہیں, مرد بھی کما رہے ہیں, تو اس میں ٹائم دینا بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا. یاد رکھیے گا, استاد کچھ بھی کر لے, ماں باپ کی تربیت جو ہے نا وہ اصل اصول ہے. آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ استاد پڑھا دے گا, ایسا نہیں ہے, اور استاد سب کچھ کر لے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا سامیہ, آپ ٹیچر بھی رہی ہیں, اور آپ ٹیچر شاید ابھی ہیں یا نہیں ٹیچر رہی ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ٹیچرز میں آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا ٹیچرز واقعی بچے کی اصلاح کر رہے ہیں؟ سمجھ کے جواب دیجیے گا. اصلاح کر رہی ہوتی ہیں یا انہیں اپنی سیلری سے مقصد ہوتا ہے؟ نہیں, اصلاح کر رہی ہوتی ہیں, صرف سیلری سے مقصد نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بچوں کو ہم اگر میں خود کو استاد رکھ کے سوچوں تو ہم لوگ جب صبح سے جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے جو ہم کام کرنے آئے رزق حلال کمانے, تو ہم صبح اسی اللہ کے نام سے کرتے, تو ہم کہتے ہیں ہم رزق حلال کمانے آئے, تو ہم اصلاح ہی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی. ٹیچرز میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیورٹزم بہت ہوتا ہے,
یہ بات کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, فیورٹزم بہت ہوتا ہے جی, یہ بچہ جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ ہماری آنکھ کا تارا ہے, اور جو نکما بچہ ہے اسے وہ کونے میں بٹھا دو اور دنیا بھر کی ڈانٹ پھٹکار کرتے رہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, اگر میں اپنے آپ کو رکھ کے بولوں, آپ کی بات نہیں کر رہا میں آل اوور, یہ غلط ہے, کیونکہ ٹیچرز کو یہ لگتا ہے کہ وہ باقی کچھ نہیں کر سکتے, وہی 3-4 جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں, جبکہ میں کہتی ہوں کہ نہیں, اگر یہ لرننگ میں اچھے ہیں تو وہ کسی اور چیز میں اچھے ہیں. ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ, اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں یا اور ٹیچرز کو دیکھوں, تو ہم آج جو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گا کہ بیکاز بینگ ہائی اچیور ان ایکیڈیمکس, میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ مجھے سب جانتے ہیں, سارے ٹیچرز مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں, مجھ پہ فوکس زیادہ ہے. بٹ ناؤ آئی ایم آف دی اوپینین کہ یار کیا تھا, بیکاز محنت تو ان پہ کرنی چاہیے جو ویک ہے, ہماری ساری محنت ان پر ہوتی ہے جو پہلے ہی برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ چیز ایک بڑی غلط ہوتی ہے. دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اصلاح پہ تھا, اور ہم بہت چیزوں پہ اصلاح کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہم لوگ خود, میں, آپ, ہم سب کیا اصلاح کرتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے دیجیے. دیکھیں, طریقت کا طریقہ کار دیکھیں, یا جو صوفیہ اور اولیاء کی تعلیم ہے اس کو آپ دیکھیں, تو وہاں سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے, اپنی اصلاح بندہ خود کر رہا ہوتا ہے, تزکیہ نفس کے ذریعے, تصفیہ قلب کے ذریعے. وہاں مشاہدات اتنے زیادہ کرائے جاتے ہیں, مراقبات وغیرہ, کہ بندہ اپنی اصلاح خود کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ اصلاح کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس وقت کے سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں جتنے لوگ ہیں اور جو باہر ہیں ہمارے ارد گرد میں رشتہ دار, کیا وہ اصلاح کر رہے ہیں اپنی پہلے؟ کیا ہمیں سیوک سینس ہے؟ نہیں ہو رہا. یہ سب جبھی تو معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں شریف بھائی, بہت کم. یہ جو معاملات ہیں یہ بہت کم, بلکہ پس پش ڈالتے جا رہے ہیں ہم لوگ. اس کی مثال رسول اللہ کی حدیث سے لیتے ہیں نا, کہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ رسول خدا کے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے, میری بات توجہ سے سنیے گا, اور کہتی کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا میٹھا بہت کھاتا ہے. تو رسول نے فرمایا آج نہیں کل آنا. کیا فرمایا؟ آج نہیں کل آنا. پھر حضور کے پاس آئی, حضور آپ نے کھاتا ہے. تو رسول نے فرمایا بیٹا میٹھا کھانا اچھی بات نہیں ہوتی, زیادہ میٹھا نہیں کھاتے. تو اب عرض کرنے یا رسول اللہ آپ یہ بات کل کہہ دیتے, تو میرے آقا نے فرمایا کل میں خود کھاتا تھا, پہلے خود چھوڑا. مراد یہ, اب یہ اس بات کو سمجھیے گا, وہی پہ بات آتی ہے کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے جی ان کے تو بہرحال ہم دھول کے برابر نہیں, ایسی بات ہے, لیکن جو اس وقت کا دور ہے, یہی بتا رہا ہوں, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. دیکھیں اصلاح بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کوئی انسان کہتا رہے نا یار میں جھوٹ مت بولو, خود بولتا ہو, خدا کی قسم یہ چیلنج کرتا ہوں, اللہ اس کی زبان میں اثر مت دے گا. لیکن جو بندہ کچھ نہ کرے لیکن تقوی اس کا ہو نا, وہ ایک پیار سے ایک بچے کو کیا بوڑھے کو بھی کہہ دے گا, اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا. بات یہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی اصلاح کرنا, پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں, اپنے اندر تقوی پیدا کریں. آپ زبان سے بات پہلے نہیں نکالیں گے, بندہ خود شرمندگی سے آپ کی بات مان لے گا. یہ طریقہ کار ہے. ہم نے کیا کیا, ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی بات ماننا چاہتے ہیں. وجہ یہ اپنے اندر تو جھانکو کتنی برائی. اللہ تعالیٰ قلب مومن بیت الرحمن, مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. میں اگر گندی کرسی پر بیٹھوں, پہلے گھر صاف کرتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں, میری عادت یہ ہے. اللہ رحمان ہے, کریم ہے, وہ کیسے گندے دل میں آ جائے گا؟ پہلے اپنی ذات کو تو صاف کریں, اپنے کردار کو تو صاف کریں, پھر آپ دیکھیں کیوں نہ معاشرہ آپ کی بات مانے گا. آپ کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ قوت دے دے گا, آپ زبان سے بات نکالیں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے مانیں گے. کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہوں گے اصلاح آپ کے لحاظ؟ اصلاح نہیں کرتے, تنقید کرتے ہوں گے. 75% 90% لوگ تنقید کرتے, اصلاح نہیں کرتے. اصلاح کا تعلق وہی بات آ گئی, اولیاء ہوں صحابہ, ان کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اصلاح ایسے نہیں کی. خدائی قسم اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں, وہ بیانات کے ذریعے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر کے بھی آتا نا, وہ اپنے بیان میں بات کر دیتے اور بندہ سمجھ جاتا کہ اصلاح کسے کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اشارہ پہلے کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کر آیا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ نے گناہ واضح کر دیا نا, یاد رکھیے کل آج کسی کے آپ گناہ کو پوشیدہ رکھیں گے, کل اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو پوشیدہ رکھے گا. تو بالکل ہے کہ آپ دوسروں پہ پردہ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑے پردے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم سب لوگ جو ہیں اور وہ گناہگار ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمیں کسی کی کوئی ایسی چیز پتہ چلتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کے بجائے آپ اس کی اصلاح کریں.
کہ آپ پہلے دیکھیں تنقید کیا ہے. اگر تنقید برائے اصلاح ہے، مراد یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ جا رہی ہیں، وہ شخص عیب سن کر اس کا مذاق نہیں اڑائے گا یا اس کے بات کو سن کے 10 جگہ نہیں پھیلائے گا، وہ اس کی اصلاح کرے گا، تو ایسے شخص کے سامنے عیب بیان کرنا جائز ہے علماء کرام کے نزدیک اور فقہ کرام کے نزدیک، تاکہ وہ اصلاح کر سکے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں فلاں کے پاس جا کے تنقیدی لحاظ سے یہ بات کروں گی اور یہ مذاق بھی بن جائے گا اور پتہ بھی لگ جائے گا اور یہ شخص برا بن جائے گا ان کی نظروں میں، تو یقین مانے آپ بھی گناہ گار ہوئے اور جو سن رہے وہ بھی گناہ گار ہوگا. اچھا مجھے بابر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا چاہیے یا پھر ان کو الگ سے بٹھا کے جو ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہرگز بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، بالکل بھی نہیں، بیکاز ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ آپ مینٹین رکھیں. یہ ان کا کانفیڈنس سپوائل کرے گا سب کے سامنے ڈانٹنا. اور یہ ایگزامپل سامنے ہے کہ موویز بھی بنی ہیں اس پہ، اب تو بہت ڈسکشن بھی ہوتا ہے اس بارے میں. زیادہ کانفیڈنٹ لوگ وہی ہیں جن کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ دوستی کی. بہرحال آپ کی بات ٹھیک تھی جو آپ کہہ رہی تھی کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پر ہی ہم لوگ بھی چلے ہیں آج تک. بالکل ریوارڈ اور پنشمنٹ کا انسینٹیو آپ دیں تو بچہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن ایک دوستی ضروری ہے. فار ایگزامپل خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ اپنی والدہ سے تو بہت کلوز ہوتے ہیں لیکن والد سے بہت کم. میں نے وہ بوائز جو اپنے فادرز کے ساتھ بہت کلوز ہیں، میں نے ان کو بڑا پازیٹیو ایک انرجی دیکھی ہے ان میں ہمیشہ. تو یہ بھی ایک بڑا، تو یہ چیز جو ہے یہ کیونکہ جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ فادر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور بچوں کو بیچ جگہ پہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ نہیں کرے گا. ایسا نہ کریں جی، آپ کے بچے کا کانفیڈنس جو ہے اس سے لوز ہوتا ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک. جب بیبی آگے پیچھے گھومے پھرے اور کرال کرنے لگے تب عام ڈائپر بنائے زندگی مشکل اور وہ ہو سکتا ہے ڈھیلا. اب آپ ٹرائی کریں نیو پیمپرز پینٹس. اسے پہنائیے آسانی سے ایک نارمل پینٹ کی طرح، چاہے بیبی کرے جتنی بھی مستی. یہ دے بہترین فٹ اور رہے 12 گھنٹے تک خوش. اب استعمال کریں تو عام ڈائپرز کی جگہ صرف ایک پیمپرز پینٹس. آج ہی نیا پیمپرز لے کر آئیں اور بدلیں کم بچائیں زیادہ. رمضان ہمارا ایمان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو رہی تھی اصلاح کے حوالے سے، بابر سے بات چل رہی تھی اور اس وقت کیونکہ بریک کی کال آ گئی تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ رہ گئی کہ اکثر میں نے ایسے والد بھی دیکھے ہیں، والدائیں بھی دیکھی ہیں جو آتی ہیں اور بیچ چوراہے پہ جو ہے وہ بچے کو ڈانٹ بھی لگاتے ہیں. چلے ڈانٹ تک تو ٹھیک ہے، مارتے بھی ہیں. اور بہت سی دفعہ پھر میں نے ایسے انٹرویوز بھی سنے کہ جس میں وہ بچے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جان اتنے سخت تھے کہ ہمیں آگے بیچ روڈ پہ مارا کرتے تھے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں شریف بھائی، آپ کا سوال بجا. ایک لحاظ سے یہ غلط ہے اور دوسرے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ واقعی وہ اس حد تک وہ بچہ چلا گیا کہ اس کی ان حرکات سے نہ صرف گھر والے پریشان ہیں بلکہ اہلیان علاقہ بھی پریشان ہو گئے، یا اس کی غلط حرکات کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی بگڑ رہے ہیں، تو اس میں ماں باپ کو پورا حق ہے کہ وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کو پنش بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کئی مراحل ہیں. مثال کے طور پہ کھانا بند کر دیا جائے، ڈائریکٹ اٹیک نہیں، اس کو سمجھایا جائے. مارنے کا جو عمل ہے وہ دیر میں شروع. یہاں ایک سوال میں ضرور کروں گا جو دوران بریک بھی میں نے کیا تھا کہ جو طریقہ کار ہمارے والدین کا تھا ہمیں پالنے میں اور ہماری تربیت میں، آپ کے بھی والدین ہیں، مفتی صاحب کی والدین اور بابر صاحب ڈاکٹر صاحب کے بھی، میرے بھی والدین، کیا ہم اپنے بچوں کو اسی انداز سے پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، وہ تربیت دے رہے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہوتا ہے جب اکثر ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے اور اب کے دور میں فرق آیا. اچھا، یہ حقیقت ہے کہ فرق ضرور آیا ہے. پہلے اتنا نفسا نفسی نہیں تھی، پہلے مہنگائی اتنی نہیں تھی تو عموماً یہ ہوتا تھا خواتین گھر پہ رہتی تھی. اب یہ ایک ضرورت اور مجبوری بن چکا ہے کہ دو لوگ جاب کریں، تو فرق تو آ گیا ہے. ظاہر ہے جس طرح ہماری پرورش ہوئی ہے ہم اپنے بچے کی پرورش اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ فرق تو ہے. یہ فرق میں ریلیشن کا تعلق نہیں ہے، رشتہ وہی ہے، دور جدید ہے.
کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ ریلیشن ختم ہو گیا، یا آپ کے جو حقوق ہیں اپنی اولاد پر. بہترین ماں باپ کا سرمایہ نیک اولاد ہے، آپ کی دولت اور جائیداد نہیں ہے، آپ کی کوٹھی بنگلے نہیں ہے. جو آپ کے رخصت ہونے کے بعد وہ دعائیں مغفرت کرتے رہے اور ایسے کام کرتے رہے کہ اس کا ثواب آپ کو وہاں ملتا رہے. اچھا مفتی صاحب، بچوں سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ میرا اکثر اس گروپ کے بچوں سے بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان سے بات پڑتی رہتی ہے. اب وہ اصلاح کا الفاظ تو نہیں بولتے، یہ تو ہم بولتے ہیں، لیکن ان کے والد، خاص طور پہ والد جو گھر میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان بچوں سے کہو تو وہ بولتے ہیں کہ پہلے تو اصلاح کی ضرورت ہے نا. اصلاح کا الفاظ نہیں بولتے، لیکن وہ جس طرح بتاتے ہیں. تو یہ جو والد گھر پر آ کے بے جا غصہ کرنا، عموماً میں دیکھتا ہوں بے جا بھی غصہ کرتے ہیں، پھر کچھ اپنی پرابلمز بھی لے کر آتے ہیں، تو بچہ بات کر رہا ہے یا وہ اپنی جو فرسٹریشن ہے انہوں نے آگے جی بچے پہ اتار دینی ہے. کیا ان والدین کو اور والد جو ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا کہ ماں باپ کے جو کہتے ہیں نا کہ والدین جو بولتے ہیں سارے حقوق بچوں کے ہیں، ماں باپ کا کوئی یہ کہ یہ دیکھو یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یعنی کہ ہم بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، لیکن والدین کی بھی کیا حقوق، آپ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات جو آپ نے بات کی نا کہ جو آپ نے اصلاح ان کی کر لو، اس سے مراد ہے کہ تربیت پہلے ان کو خود اپنی کرنی چاہیے، پھر ہماری کریں. لیکن بات وہیں آ گئی. پھر اس بات کو ذرا سوچ کے اور دیکھیے گا کہ جو بچے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ماں باپ کی تربیت پہلے ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور جو ماں باپ ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کے اندر، بالکل، اور ان کے لیے کیا وعید ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں جو جانے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں. یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں جو چلے جائیں سب کچھ بن جاتا ہے لیکن پھر بھی کام آتی ہیں. ایک جو اللہ کی راہ میں جو خیرات کیا وہ کام آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات نیک اولاد جب تک رہے گی. حدیث پاک کا یہ بھی ہوگا جب نیک اولاد سانس لیتی ہے نا اللہ اس کی نیکی بھی ماں باپ کو دیتا ہے. سبحان اللہ. نیک اولاد سانس لیتی ہے، سانس جو سانس لیتی ہے اس کی نیکی بھی، یعنی اس میں بھی اللہ سے نیکی عطا کر رہا ہوتا ہے. نیک اولاد جب اچھا کام کری، بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ سانس لے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کی نیکی کا ساتھ کے والدین کو دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو بڑے نیتنیاں کریں. صحبت جو ہے نا، صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح قرا صالح کنت. بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. ایک مثال کے طور پر نبی کا بیٹا نبی نہ ہوا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو جائے؟ حضرت جتنے بھی آپ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام، نہیں تو پھر جو وہ اولاد گناہ کرے گی تو کیا اس کا گناہ بھی ان کے والدین؟ نہیں، ابھی بات کو سمجھیے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا جو دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، آپ بلا رہے ہیں آ جاؤ اس کشتی میں ساتھ، یہی جو کشتی ہے اسی میں جو نجات ہے. لیکن ان کی بات تو آپ سمجھیے گا، نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، ولی کا بیٹا ولی بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہو گیا کہ کوئی نیک بندہ ہم سکتے ہیں اس کا بیٹا ہی بہت پارسا ہے، جو بیٹا کہے گا وہی بات نیک ہوگی. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، عقل نے شعور دی ہے. تو اسی لحاظ سے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیٹا گناہ کرتا ہے، باپ بھلے نیک تھا تو اس کا مطلب وہ گناہ کیا باپ کی طرف لوٹیں گے؟ یہ مقصد بھی نہیں ہے. میں نیکی کی بات کر رہا ہوں آپ کو، پھر سمجھیے گا کہ نیکی جو نیک اولاد، اس لیے فرمایا نیک اولاد اچھے عمل کرے گی تو ماں باپ کی طرف لوٹائی جائے گی. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ اگر ماں باپ نے نیکی کی دعوت کہ بیٹا اچھے کام ہے، یہ اچھے معاملات ہیں، اور خود ہی نیکی کرتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو گناہ ملے گا نا. حدیث پاک میں آتا ہے، میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح جب روز محشر آئے گا نا، ایک عورت یا ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائیں گی. کتنے مردوں کو؟ 4. جو بیٹا بھی ہوگا، جو باپ بھی ہوگا، جو بھائی بھی ہوگا، جو شوہر بھی ہوگا. وجہ کیا ہے؟ خود تو نمازیں پڑھتا رہا، بیوی کو کبھی نہیں کہا نماز پڑھ لو. خود تو کہتے ہیں دین کی طرف عمل کیا، بہن سے کپڑے دھلواتا رہا، خود نہیں کہا کہ بہن ذرا نماز بھی پڑھ لو. خود تو باپ چائے بنواتا رہا لیکن بچی کو نہیں کہا کہ بیٹا اللہ کے دین پر روزہ رکھ لو. خود بیٹا ماں باپ کی خدمت تو کہتے ہیں کہ کرنے کی تو بات حالانکہ ماں کے جو بھی ماں فرائض ہوتے ہیں وہ تو اپنے لیے کرواتا رہا لیکن ماں کو نہیں کہا کبھی کہ بھائی دین پر عمل کر لو. وجہ یہی ہے، اگر آپ نے دین کا عمل کہہ دیا، اب بچہ غلطی کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا ہی نہیں ہے اور پھر وہ گناہ کرتے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ملے گا. یاد رکھیں بھائی، مختصر یہ ہے کہ ان تمام جو معاشرے میں یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہے دین سے دوری. بالکل.
اچھا بابر، کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ آواز بھی اچھی ہے، تو بچپن میں ضرور آپ کو شوق رہا ہوگا کہ جی میں پہلے ایجوکیشن نہ لوں سنگر بن جاؤں، یار لڑکے کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس وقت کس نے اصلاح کی کہ نہیں بیٹا پہلے ایجوکیشن اپنی پوری کر لینا اس کے بعد سنگنگ کرتے رہنا؟ اصل میں جس سوسائٹی میں ہم ہیں یہاں پہ to be a good boy either you have to become a doctor or an engineer. تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں انکلکیٹ کر دی گئی تھی right from the beginning. مجھے پتا تھا کہ یہ پاتھ کبھی آپ اس طرف نہیں مڑے کہ نہیں میں پہلے سنگر بن جاؤں، کیونکہ ظاہر ینگ ہوتے ہیں اس وقت بڑا ایک انرجی ہوتی ہے کہ نہیں میری آواز تو اچھی ہے، 10 دوست بھی چڑھا دیتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کچھ؟ somehow اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے کہ اتنی سمجھ مجھ میں تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں، سیٹل ہو جاؤں، اس کے بعد پھر میں میوزک کریئر کو. بہت زبردست. اور یہ وقت جو ہے یہ اس وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا کب کس کی قبول ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کریں. مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اس وقت دعا کیجیے. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ یا رحمان یا ستار غفار رب العالمین، ہم جیسے بھی ہیں یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں یا اللہ، یہاں بیٹھ کر جو ہم نے دین سیکھا اس میں جو عمدن سرن غلطی ہوتا ہے اسے معاف فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی اصلاح اور اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین، اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، جتنے بھی احباب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کی جو جائز مرادیں ہیں اور جو ناظرین ٹیلی ویژن پہ یہ دعا دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی جو جائز مرادیں انہیں پوری فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ غیب سے نیک رشتے عطا فرما. جن گھروں کے اندر جوان لڑکے بے روزگار بیٹھے ہیں، خوش ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، لیکن یا اللہ تو غیب کے خزانے کا مالک ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ اس ماہ رمضان کے صحیح معنوں میں ہمیں عبادت اور عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اس ماہ سیام کے اندر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ اس چینل کے اندر جس طرح یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یا اللہ یہ پروگرام ہدایت کا یا اللہ رستہ یہ اس پروگرام کو بنا دے. اے میرے مالک، ہمارے راحل بھائی، ہمارے شہری بھائی اور جتنے بھی ان کی پوری ٹیم ہے یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں انہیں پوری فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے اللہ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، یہ لمحات ایسے ہیں جب تیری رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور مانگنے کو کہتی ہے یا اللہ ہم تجھ سے رزق میں فراوانی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم حیات میں یا اللہ اپنی حیات ایسی ہماری بنا جس میں تو راضی ہے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں اپنے استادوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا والا فرما دے. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا کریم یا رحیم، اے اللہ جو لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں جو بیمار ہیں، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو، یا اللہ تمام کو شفا کلی عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے رحیم، اے کریم، یا اللہ آج جس طرح مسلمان یا اللہ دنیا کے اندر رسوا ہو رہا ہے، یا اللہ جس طرح مشرق وسطیٰ میں یا اللہ شام میں فلسطین جو برا حال ہو رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی مدد فرما دے، مدد نصرت فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے رحیم، اے کریم، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے. اے رحیم، اے کریم، جن کے ماں باپ حیات ہیں
یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو پورا کرے. جیسے کہ مفتی صاحب نے اس وقت دعا کی، کیونکہ یہ وقت بڑا ایک اہم وقت ہوتا ہے اور اس نشست کو لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں اور جو ہمارے علماء دین ہوتے ہیں ان سے آپ کو کچھ سکھائیں. اور اگر اس نشست سے کوئی بھی شخص کوئی ایک چیز بھی سیکھے گا تو شاید یہ ہماری کوشش جو ہے یہ پوری ہو جائے گی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. کل پھر انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان ہمارا ایمان کے ساتھ. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.